اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ اور آج میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور روانہ ہو چکے ہیں، اور اب وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور پوری کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اس وقت میزبانی فرما رہا ہے۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا شان ہے میرے اللہ کی، اور کیا قسمت ہے ان مہمانوں کی کہ سبحان اللہ وہاں پہ تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا اللہ ایسا میزبان ہے کہ جو اپنے بندوں کو گھر آنے سے پہلے ہی ان پر اپنے رحمتوں کی اور تجلیات کی بارش برسانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان کو ابھی سے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپنا شروع کر دیتا ہے، اور تمام صفات اعلیٰ کے ساتھ اپنے ان مہمانوں کا استقبال کرتا ہے۔ یہ شان ہے میرے اللہ کی۔ میرے اللہ کی ایسی شان ہے نا کہ وہ جب کوئی بندہ صرف ارادہ کرتا ہے اس کے گھر جانے کا، صرف اس مقدس سفر کا ارادہ ہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے ہر کام کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ اس پر اپنی رحمت جو ہے نا وہ اس آدمی کو برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور جب کوئی حاجی اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے احرام باندھ کر حج کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا چلا جاتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ خود سوچئے کہ ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے اور ایک گناہ کم ہو رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بہنوں، جب طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو 1 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جب صفا و مروہ کی مشقت جو سعی کہلاتی ہے، اس پر جب دیوانہ وار بندہ دوڑتا ہے، اور جب اس کے 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس خلوص کو، اس محبت کو، اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر عرفات کا میدان، حج کا دن، جب میدان میں سب جمع ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی ہے اور صرف اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے ان نیک بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، بکھرے بال ہیں، ان کو کسی کو پرواہ نہیں ہے، صرف میری رحمت کے امیدوار ہیں، رو رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے گناہ جتنے بھی ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ آج میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کی رحمت ان سب پر حاوی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر وہاں ایک منادی فرما دیتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں کہ جاؤ آج میں نے سب کو بخش دیا، اور جس کا حج قبول ہو گیا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے ہوئے حج قبول فرمائے، تو وہ آج ایسا ہو گیا اپنے گناہوں سے پاک جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں، جس کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان اسی وقت خود سمجھ سکتا ہے، اور میرے خیال سے ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر میں بار بار بلانا نصیب فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حاضری نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، ہم خود وہاں جا کے سلام پیش کریں۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج میں ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اس کو بڑے خلوص کے ساتھ پڑھیے گا، بڑے دل جمی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیے گا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں گے اور ہم بھی عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر نماز کے بعد، خصوصاً فرض اور نفل نماز کے بعد، جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنی دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یہ 2 آیات ہیں جن کا معمول بنانا ہے اور ان کو پکڑ لینا ہے، ان کا اہتمام جاری رکھنا ہے۔ اگر شروع میں آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گی، لیکن اسے آپ نے نماز کی حالت میں سلام سے پہلے پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو آپ نے سلام سے پہلے پڑھنی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59، حسبنا اللہ سیؤتنا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، یہ آپ نے سلام سے پہلے پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس کا اہتمام کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بڑا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور آپ جو جانے کے خواہش مند ہیں ان تک بھی اس کو ضرور پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات نصیب فرمائے اور ہم سب کو بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھرپور طریقے سے جاری رکھیے گا، اور غزہ کے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔